السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ آپ سب پر اپنی خصوصی نظر رحمت فرمائے، آمین۔ شمائل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کورس کا آج لیکچر نمبر 6 ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں کہ ہم سب اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور پیاری پیاری خوبصورت اداؤں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے ہے پیارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آئینہ دیکھنے کا معمول۔ ماں جان سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ پیارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئینہ دیکھتے تو دعا فرماتے کہ اے اللہ، جس طرح تو نے میری تخلیق کو حسین کیا ہے ایسے ہی میرے خلق کو بھی حسین بنا دے۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے ہے پیارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انگوٹھی پہننے کا معمول۔ پیارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انگوٹھی پہنتے تھے اس انگوٹھی پر محمد رسول اللہ کا جو نقش ہے وہ کنندہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ انگوٹھی اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منقش انگوٹھی کو اپنی مہر کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی تھی اور اس کا نگینہ جو ہے وہ ہتھیلی یعنی کہ نیچے کی طرف کر دیا کرتے تھے، اور اس انگوٹھی مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد رسول اللہ کندہ کروایا تھا، اور آپ نے منع فرمایا تھا کہ کوئی اور آدمی یہ الفاظ اپنی انگوٹھی میں کندہ نہ کروائے، اور یہ وہی انگوٹھی مبارک تھی جو حضرت مقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کنویں میں گر گئی تھی جس کا نام بیر عریض تھا۔ پھر ایک اور روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی جسے آپ دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔ آپ کی اتباع میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں انہوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لیں، بس آپ نے وہ انگوٹھی پھینک دی اور فرمایا کہ اب میں یہ انگوٹھی کبھی نہیں پہنوں گا۔ تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں انہوں نے بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی، مگر یہ اس وقت پہنی تھی جب سونے کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ سونے کی حرمت کے نازل ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھی کو پھینک دیا تھا، لہٰذا اب جو سونا ہے اس کا استعمال مردوں کے لیے ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دونوں ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہننا ثابت ہے۔ حضرت امام ترمذی علیہ رحمہ کا جو رجحان ہے وہ دائیں ہاتھ میں پہننے کی طرف ہے، اس لیے تمام ایسی روایات ہیں کہ جن میں انگوٹھی کے دائیں ہاتھ میں پہننے کا بھی ذکر ہے، لیکن کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انگوٹھی جو ہے پیارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائیں ہاتھ میں بھی پہنتے تھے، یعنی کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی اس کی روایات موجود ہیں۔ حافظ ابن حجر علیہ رحمہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے احادیث کے دیکھنے سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اگر زینت کے ارادے سے پہننا ہو انگوٹھی کو تو پھر دائیں ہاتھ میں پہنی جائے گی، اور اگر مہر کی نیت سے پہننی ہو تو بایاں ہاتھ جو ہے وہ زیادہ موزوں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنائی جس پر محمد رسول اللہ نقش کروایا، گویا کہ اب بھی میں اس کی چمک دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک اور روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی مبارک کا نقش 3 سطروں میں تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محمد یعنی یہ نچلی سطر میں لکھا ہوا تھا، رسول درمیانی سطر میں لکھا ہوا تھا، اور اللہ یہ اوپر والی سطر میں کندہ تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت انس رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی آخر الزمان رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ مبارک میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ تر معمول یہی رہا، لیکن
بائیں ہاتھ میں بھی انگوٹھی پہننے کی روایات موجود ہیں۔ ایک اور روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی پہنی، اس میں نگینہ حبشہ کے پتھر کا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا نگینہ مبارک ہتھیلی کی طرف رکھتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھی کا وزن مسکال سے کم ہی پسند فرمایا، جبکہ چاندی کے علاوہ دیگر دھات مثلا لوہا، پیتل کی انگوٹھی، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند فرمایا ان انگوٹھیوں کو، اور سونا چونکہ مردوں پر حرام ہے اس لیے اسے بھی ناجائز قرار دیا، صرف چاندی کی جو انگوٹھی ہے اس کو ہی پسند فرمایا۔ اسی ضمن میں ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، وہ لوہے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا، تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا بات ہے کہ میں تمہیں اہل جہنم کا لباس پہنے ہوئے دیکھتا ہوں؟ پھر وہ دوبارہ آیا تو اس نے پیتل کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے کہ مجھے تم سے بتوں کی بو آتی ہے؟ پھر تیسری مرتبہ حاضر ہوا تو اس نے سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھی، تو پیارا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے جنتیوں کا زیور اتار پھینکو۔ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ تو پیارا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاندی کی، اور اسے بھی مسکال بھر سے کم رکھو، یعنی کہ چاندی کی ہی انگوٹھی کو پیارا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا، اس لیے مردوں کو اور کسی بھی چیز کی انگوٹھی نہیں پہننی چاہیے، صرف چاندی کی ہی پہننی چاہیے، اور اگر نگینے والی انگوٹھی ہے تو اس نگینے کو بھی اپنے ہتھیلی کی سائڈ پہ رکھنا چاہیے۔ لیکن جو عورتیں ہیں وہ انگوٹھی جو ہے کوئی بھی پہن سکتی ہیں، ان کے لیے اجازت ہے، اور ان کا جو نگینہ ہے کچھ بھی ہے وہ اپنے دونوں سائڈ پہ رکھ سکتی ہیں، بہتر ہے کہ وہ فرنٹ سائڈ پہ رکھیں، کیونکہ عورت کے لیے تو زینت حرام نہیں ہے، مرد کے لیے حرام ہے۔ آگے ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چشمان مقدسہ میں سرما ڈالنے کا معمول۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں میں سرما ڈالنے کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ آنکھوں میں سرما ڈالا کرو کہ یہ آنکھوں کی روشنی کو تیز کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے ہر آنکھ مبارک میں اسمد سرمے کی 3 سلائیاں جو ہے وہ لگایا کرتے تھے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسمد سرما ڈالنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیاہ رنگ کا سرما ہوتا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو آنکھوں میں سرمے کی 3 سلائیاں جو ہیں وہ ڈالتے تھے۔ ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرمے کی 2 سلائیاں دائیں آنکھ میں اور 2 سلائیاں بائیں آنکھ میں اور 1 مشترکہ دونوں میں ڈالتے تھے، یعنی 2 سلائیاں دائیں 2 بائیں اور 1 اینڈ پہ دونوں آنکھوں میں سلائی ڈالتے تھے۔ احادیث مبارکہ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سرمے کے بارے میں ہے وہ اسمد سرمے کی ذکر آیا ہے حدیث مبارکہ میں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسمد سرما ڈالا کرو، یہ آنکھوں کی روشنی تیز کرتا ہے اور بال اگاتا ہے۔ آگے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسواک فرمانے کے بارے میں تذکرہ ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظافت اور نفاست کا پیکر ادب تھے۔ مسواک دانت صاف کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو اپنا منہ مبارک مسواک سے صاف کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر بوجھ کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر نماز سے پہلے ان پر مسواک کرنا فرض کر دیتا۔ آگے ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصا مبارک۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عصا کو سہارا بنانا اور ٹیک لگانا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی ایک عصا مبارک تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگاتے اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی عصا رکھنے اور اس پر سہارا لینے کی تلقین فرماتے۔ آگے ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوا کے استعمال کے بارے میں تذکرہ۔
حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ دیہاتیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم علاج معالجہ نہ کیا کریں؟ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، اللہ کے بندو دوا کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کی شفا کسی علاج میں نہ رکھی ہو، یعنی کہ اللہ عز و جل نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کی شفا بھی اتاری ہے، اس کا علاج بھی اتارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج کے لیے کن کن چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ ان سے علاج کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر تو ہے کلونجی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلونجی کے بارے میں فرمایا کہ کلونجی کے استعمال کی یعنی کہ بارے میں فرمایا کہ اس سیاہ دانے کلونجی کو لازماً استعمال کرو، اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے شہد۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمہاری دواؤں اور علاج معالجہ میں سے کسی چیز میں بھلائی کا اگر کوئی عنصر موجود ہے تو وہ پچنے لگانے اور شہد لینے میں ہے۔ پھر آگے ہے زیتون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسلیوں کے درد کے علاج میں زیتون کے تیل کی مالش بتایا کرتے تھے۔ پھر آگے ہے کھجور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کو بطور پھل بھی پسند فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عظیم کھجور اجوا میں ہر بیماری کی شفا ہے، اور اگر اسے نہار منہ کھایا جائے تو یہ زہر کا تریاک ہے۔ پھر آگے ہے مہندی۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی زخم لگتا یا کانٹا چبھتا تو اس پر مہندی لگاتے۔ پھر آگے ہے سنا مکی۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سنا اور سنود کو ضرور اپناؤ، کیونکہ تمہارے لیے اس میں ہر بیماری سے شفا ہے سوائے سام کے۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سام کیا ہے؟ تو آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت۔